الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان الله بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں. اس کا ایکو کرنے پائے کم کرو. مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں, سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. سبحان اللہ. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں. سبحان اللہ. نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں. مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے. کیا بات ہے. خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ہم کے نام پر. زندہ ہو جاتے ہیں جو ہے مرتے ہیں ہم کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ بھی شعر دیکھیں, امام حسین کا شعر سننے سے پہلے ایک بار دل جمعی کے ساتھ, اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک بار کہیں یا حسین. تھوڑا ایک بار اور محبت سے کہیں یا حسین. اسلام شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, بی ہست حسین, بی پناہ ہست حسین. سرداد نداد در در دست یزید, سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کے بنا لا الہ ہست حسین, حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. حضرات آئیے سب سے پہلے میں اپنے آقا حسین کے نانا کی مقدس بارگاہ عالیہ میں کچھ اشعار پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں. آئیے ایک بار محبت سے آپ لوگ کہہ دیں سبحان اللہ. حضرات یہاں پر ہمارا آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اور آپ کا, ہم سبوں کا, جتنے سنی صحیح عقیدہ مومن مسلمان بھائی ہیں, سب کا یہ عقیدہ ہے جہاں پر جو انسان ذکر کرتا ہے نبی کا غلام, نبی کا چاہنے والا, ماننے والا, نبی پر اپنا جان قربان کرنے والا, جہاں پر بیٹھ کر وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا یہ ایمان ہے کہ اس کے آقا وہاں پر سنتے ہیں, وہاں پر اس کی آواز کو سنا کرتے ہیں. اس حوالے سے کچھ اشعار میں پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. کہ بہرے کرم بہانا سرکار جانتے ہیں, بہرے کرم بہانا. سرکار اپنی امت کے لیے کیسے رویا کرتے تھے اور کتنی دیر تک رویا کرتے تھے, ملاحظہ فرمائیں. بہرے کرم بہانا سرکار جانتے ہیں کہ بہرے کرم بہانا سرکار جانتے ہیں, سرکار جانتے ہیں. ارے امت کو بخشوانا, امت کو بخشوانا, ارے سرکار جانے کو بخشوانا, امت
کو بخشوانا سرکار جانتے ہیں۔ بیٹھے ہیں آپ لوگ کہ میرے آقا یہاں پر حاضر ہیں، ان کے نواسے کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، کیا فرمانے لگے کہ عباس، آقا علیہ السلام کی انہوں نے آنکھوں میں آنسو دیکھا۔ میرے آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ یہ بات جو آپ لوگ یہاں پر کیسے بیٹھے ہیں، کس مقصد سے بیٹھے ہیں، آپ دل سے سن رہے ہیں یا بغیر دل سے سن رہے ہیں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو میرے آقا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو حضرات محترم میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا اے عباس مجھے وہ کربلا کا میدان نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ کربلا کا مجھے میدان نظر آ رہا ہے، میرے بیٹے حسین کو کل یزیدی لوگ اسی میدان کربلا میں شہید کریں گے اور میرا نواسا اسی میدان میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید ہو جائے گا، تو مجھے منظر نظر آ رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشی مبارک یعنی داڑھی مبارک پر گرد و غبار تھا، گرد و غبار تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے دل میں اتنا غم، اتنے غم زدہ؟ کہا جس کا بیٹا، جس کا نواسا، جس کا لاڈلا کربلا میں شہید کر دیا جائے تو کیا وہ خوش رہے گا؟ حضرات محترم آئیے اسی نبی کے نواسے کی ذکر ہے، آپ دل سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، امام حسین کے شہدا ہیں یا اور کسی اور کے شہدا ہیں، دیکھیں کہ انداز عاشقانہ، انداز عاشقانہ سرکار جانتے ہیں، انداز عاشقانہ کہ انداز عاشقانہ سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، ارے اپنا اپنا حجاب گانا میرے آقا، اپنا حجاب گانا سرکار جانتے، اپنا حجاب گانا۔ اور ذات اس کے حوالے تک پہنچا رہا ہوں۔ بولے بلال ہنس کر کوڑے کی چوٹ کھا کر، بولے بلال ہنس کر کوڑے کی چوٹ کھا کر، بولے بلال ہنس کر، بولے بلال ہنس کر کہ کوڑے کی چوٹ کھا کر، بولے بلال ہنس کر، سچا ہوں میں دیوانہ، سچا ہوں میں دیوانہ سرکار جانتے ہیں، سچا ہوں میں دیوانہ۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ذرا حدیث پاک سننے سے پہلے آپ لوگ ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ مکہ شریف کی حدیث پاک ہے اور مشکوٰۃ شریف کی بھی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 1 کا 279 ہے، اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کا صفحہ نمبر 578 ہے۔ میرے آقا ارشاد، حضرت میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حضرت ام الفضل آئی، کہنے لگی عن ام الفضل بنت الحارث دخلت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکرا لیلا، یا رسول اللہ علیہ السلام عن ام الفضل بنت الحارث دخلت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکرا لیلا، میرے آقا کی بارگاہ عالیہ میں حضرت ام الفضل حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ علیہ السلام
میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے. آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے. آگے حضرت عمر فرماتی ہیں رائتو کاننا قطعت من جسدکا قطعت ووضعت فی ہجری. حضرت عمر فرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم نے اچھا خواب دیکھا ہے. آگے اور حدیث پاک سنیے رائتو خیرن تلدو فاطمہ انشاءاللہ غلاما. اے جو تم نے خواب دیکھا ہے کل انشاءاللہ العظیم میری بیٹی فاطمہ کے گھر حضرت امام حسین پیدا ہوں گے. سبحان اللہ. امام حسین پیدا ہوں گے. کیا فرق دیکھتی ہیں کہ صبح کی نمودار ہوئی. واقعی میں حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے پیدا ہو گئے. اور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ فرماتی ہیں عرض کرتی ہیں کہ سب سے پہلے میری وہ آغوش میں آئے, سب سے پہلے میری گود میں آئے. میرے آقا جی سے آئے حضرت امام حسین کو دیکھا اور پیار کرنے لگے. وہ جو ہے سر کو چومنے لگے, گلے کو چومنے لگے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث پاک حضرت جبریل لے کر آ گئے. میرے آقا نے فرمایا آتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس بچے کو میں آج پیار سے چوم رہا ہوں, جس بچے حسین کو میں پیار سے بوسہ دے رہا ہوں, جس بچے حسین کی پیشانی کو چوم رہا ہوں, کل اسی بچے حسین کو میدان کربلا میں یزیدی لوگ جو ہے شہید کر دیں گے. اس وقت حضرت ام الفضل بھی وہاں پر بیٹھی تھی, حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی. اور جو ہے میرے آقا علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے کہ اس بچے حسین کو شہید کر دے گی. تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اس بچے کو کہا, ہاں اسی بچے کو کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اس وقت کیا ہم نہیں ہوں گے, کیا مولا علی نہیں ہوں گے, کیا آپ نہیں ہوں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہ میں رہوں گا, نہ مولا علی رہوں گے, نہ آپ رہیں گی. میرے آقا علیہ السلام نے جب گلے کو چومتے ہوئے دیکھا, پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. میرے آقا سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام اس بچے کا نام اللہ کی بارگاہ عالیہ سے آیا ہے, حکم ہوا ہے اس بچے کا نام حسین رکھا جائے. میرے آقا نے فرمایا اے علی اس بچے کا نام آپ نے رکھا ہے؟ کہا نہیں, اس کا نام تو اس کے نانا پاک علیہ السلام رکھیں گے. اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے. کہا اے محبوب خدا اللہ ارشاد فرماتا ہے اس بچے کا نام حسین رکھا جائے. میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے کانوں میں آذان کہی. آذان کہنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین سے فرمایا اے بیٹا حسین یہ آواز تیرے نانا علیہ السلام کی ہے, اس کے لحاظ رکھنا, اس کی عزت رکھنا. امام حسین نے آنکھیں کھولی اور آنکھوں سے آنکھیں ملی, نگاہوں میں جواب دیا اے نانا پاک علیہ السلام اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں, اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. لوگ تو ممبروں پہ نماز پڑھتے ہیں, لوگ تو محرابوں پہ نماز پڑھتے ہیں, لوگ تو ممبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں, لوگ تو محرابوں پہ نماز پڑھتے ہیں, مصلوں پر نماز پڑھتے ہیں, مگر اے نانا جان اگر وقت آیا تو میدان کربلا میں آپ کا یہ بیٹا حسین سجدے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے دکھلائے گا. سجدے کی حالت میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے دکھلائے گا. حضرات محترم اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, کہ اس کی ہمت پر علی نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اور سجدے تو سب نے کیے, سجدے تو سب نے کیے,
बाद में कहकर गुजर रहा हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में असर की नमाज करा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में असर की जमात करा रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 6 बरस की उम्र है। कितनी बरस की? 6 बरस की उम्र है। मेरे आका अलैहिस्सलाम आखिरी बात कह के गुजर रहा हूँ, इजाजत है भाई? आखिरी बात हजरत मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में जमात करा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में जमात करा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 6 बरस की उम्र है। 6 बरस की उम्र है। 6 बरस की उम्र है। आप जो है मुक्तदी हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, मुक्तदी हजरत उस्मान गनी हैं, मुक्तदी हजरत मौला अली हैं, मुक्तदी तमाम सहाबा हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ कर गए, पुश्ते अनवर पर सवार हो गए, पुश्ते अनवर पर सवार हो गए। जिब्रील पुकार उठे, मौला ये क्या तमाशा है कि तमाम आलम का सरदार, तमाम नबियों का इमाम सजदे की हालत में और बच्चा हुसैन सजदे की हालत में पुश्त पर सवार हो गया है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील खामोश, अरे किस बच्चे हुसैन को तुम पुश्ते अनवर पर देख रहे हो? कल इसी बच्चे हुसैन को करबला के मैदान पर तपते हुए रंगेज पर कुरान पढ़ते हुए भी देख लेना। सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ते हुए देख लेना। हज़रात मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर को उठाना चाहा। हज़रत जिब्रील से मेरे रब ने फरमाया, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो, जब तक अपनी मर्जी से बच्चा हुसैन ना उतर जाए, आप उस वक्त सजदे से सर को नहीं उठा सकते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज को तवील कर दिया, लंबी कर दिया। 1 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ा, 2 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ा, 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ा, यहाँ तक कि 3 या 5 या 7 बार के बजाय 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी। हज़रत इमाम हुसैन उतर कर जो है माँ फातिमा के पास गए, माँ ने गोद में लिया, प्यार किया, सर चूमा, मुंह चूमा और मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अम्मी जान, आज तो बहुत अजीब बात हो गई। कहा बेटा वो बात कौन है? कहा आपका बाबा, मेरा नाना, तमाम नबियों का सरदार सजदे की हालत में था, मैं दौड़ कर गया, पुश्ते अनवर पर सवार हो गया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐ बेटा तूने बहुत बुरा किया कि जो है सजदे की हालत में इमामुल अंबिया के कंधों पर सवार हो गया। कहा अम्मी जान इसमें एक राज की बात है। कहा बेटा वो राज क्या है? कहा मेरे नाना अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए 72 तस्बीह पढ़ी है। कल करबला के मैदान में मैं अपने नाना के दीन के लिए, अपने नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम की शरीयत के लिए करबला के मैदान में 72 तन को कुर्बान कर दूंगा। 72 तन को कुर्बान कर दूंगा। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, ऐ बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, ऐ बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, ऐ बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, तारों से अश्क बहाता फिरता, तारों से अश्क बहाता फिरता। इस्लाम इमदाद न करते करबला में हुसैन, इस्लाम ये तेरी ठोकरें खाता फिरता, इस्लाम ये तेरी ठोकरें खाता फिरता। रब की बारगाह आलिया में दुआ है, परवरदिगार आलम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में जो कुछ मेरे बोलने में किसी भी तरीके से कोई गलती हुई हो, मौला करीम अपने महबूब के वास्ते हम तमाम लोग की उस खताओं को, उन गुनाहों को माफ फरमाकर सही बोलने की मौला करीम हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह जल्द आ जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक
بعد رسول الله جل وعلا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد